پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. بات ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور ماضی اور اس وقت مستقبل کے حوالے سے. ہر کوئی فکر مند ہے. ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کے حوالے دیے جاتے رہے. مستقبل میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی رہی. بہرحال اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑھتی مہنگائی ہے سالہ سال یہ ایشو رہا ہے ملک پاکستان میں کہ اس کی وجہ سے لوگ پریشان رہے ہیں اور ہر گزرتے سال کے ساتھ لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں اور اب اس نہج تک ہم پہنچ چکے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے بلکہ کل بھی پروگرام کیا ہے کہ بجلی کے بل کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کچھ پریشان کن جو ہے وہ صورتحال نہیں ہو سکتی. اسی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتیں اس وقت جو ہیں وہ پر تول رہی ہیں. کچھ تو پہلے سے ہی میدان عمل میں ہیں, احتجاج کر رہی ہیں, صدائے احتجاج بلند کر رہی ہیں اور کچھ جو ہے اب مزید اس کی طرف جو ہے پیش قدمی جاری ہے. اسی حوالے سے بھی مزید گفتگو ہوگی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. مہمانوں کا پینل جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے پروگرام کے اس حصے میں. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. احمد ندیم آوان صاحب صدر ہیں مرکزی مسلم لیگ کراچی, ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا جناب ایم بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں جناب محمد اکمل صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں, پروگرام ہوسٹ اینکر بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا بھی جناب, بڑی نوازش اکمل بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. احمد صاحب, صورتحال اب یہ جیسا میں نے کہا کہ قابو سے باہر ہو چکی ہے. پہلے بھی یہ باتیں ہوتی تھیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, یہ تمام چیزیں چلی آ رہی تھیں. تاہم اس دفعہ کچھ ایسا ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جہاں پر بہت ساری سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں سبھی میدان عمل میں ہیں, آپ نے بھی ابھی گزشتہ دنوں ایک احتجاج کیا, مگر اس سے زیادہ مزید اور کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک لوگ یہ چاہتے ہیں, پاکستان میں رہنے والے لوگ, کہ کوئی ایسی جماعت ہو جو اس کو اس منطقی انجام تک پہنچائے. خاص طور پہ آئی پی پیز کا جو ایشو ہے, بجلی کے جو ایشو ہیں, ترسیل کے مسائل ہیں, جس کی بنیاد پر ہر سال حکومتیں جو ہیں عوام کو لوٹتی رہی ہیں. مجھے نہ چاہتے ہوئے لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے, لوٹتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ نہیں رکنے والا, جس کی کوئی اندیہ بھی انہوں نے نہیں دیا. ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کیا تصادم کا راستہ ہے, احتجاج کا راستہ ہے, مسئلے کا حل کیا ہے؟ فرمائیے. بہت شکریہ. ایسے بھی بات تو ایسی ہی ہے کہ مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ ایک عام, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پاکستان میں نا 3 طبقے تھے کہ ایک ایلیٹ کلاس تھا, ایک مڈل کلاس تھا, ایک وہ. اب جو مڈل کلاس ہے وہ ختم ہو گیا. وہ جو یہ کہتے تھے ایک سفید پوشی کا ایک بھرم ہے, اب ان کے لیے 5 ڈیجٹ میں بھی جو ان کی سیلری آتی ہے وہ اس کو مینیج نہیں کر پاتے. 20.8% جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کا اضافہ جو ہے نا گزشتہ 1 سال کے اندر یہ ہوا ہے. اچھا, ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, بجلی کے نرخ آئے دن جو ہے اس کا کوئی یعنی دورانیہ نہیں ہے. مہینے میں 2 اور 3 مرتبہ بھی اس کو بڑھا دیا جاتا ہے اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ مزید جتنا مرضی وہ چاہے اس کو لگا دیتے ہیں. اور ہمارے لیے وہ ایک ایسا پھندا ہے کہ ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ پنکھا نہیں چلے گا تو میرے بچے سو نہیں سکیں گے, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ اور تو اور ظلم اس بات کا ہے کہ باقی جتنے قسم کے بھی ٹیکس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بجلی کا بل تو اس نے بھرنا ہے, یہ سارے بھی 20 قسم کے ٹیکس اس میں ڈال دیے جائیں تاکہ یہ کریں. ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ خاتون نے علاج کے جو پیسے تھے اس سے بجلی کا بل جمع کرایا اور خودکشی کر لی. اب ایسی نوبت آ گئی ہے کہ بھائی کو قتل کر رہے. 30,000 کا بل کوئی بہت بڑا بل نہیں تھا, مگر ان لوگوں کے لیے جو اے سی کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سرکاری مراعات لیتے ہیں, جو ایک وقت میں اتنے کا کھانا کھاتے ہیں, یقیناً ان کے لیے نہیں تھا. مگر جس کی ماہانہ تنخواہ 30,000 ہو اور اس نے اپنے گھر کا بجٹ اس 30,000 میں بنانا ہو. میں تو یہاں پہ جو جس طرح آپ نے توجہ دلائی ہے نا, صورتحال یہ ہے کہ 47 میں آزاد ہونے والا جو ملک ہے, فارم 47 پہ بننے والی حکومت نے IMF کا غلام بنا دیا ہے. اب یہ جو بجٹ بنانے کی بات ہے, یہ صاف واضح کہتے ہیں یہ بجٹ بھی ہم نے نہیں بنایا, یہ IMF نے بنایا ہے. اور وہ جو جس طرح وہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ قرضے اگلی قسط دینے سے پہلے آپ فلاں چیزوں میں اضافہ کر دیں, ہم اپنی عوام کی نہیں سوچتے. پھر ہمیں تو وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. غلام ہے, اپنا فیصلہ تو نہیں کر پائیں گے. اور یہ جو مرکزی مسلم لیگ ہے, ہم نے اس تحریک کا آغاز, یعنی مہنگائی وہ اتنا بڑا ایشو تھا کہ گزشتہ سال کراچی کے اندر جب ہم نے مہنگائی کے حوالے سے اپنی کمپین کو شروع کی کہ ہمیں باشندی روٹی دو اور ہمیں تقریر نہیں,
کھانا چاہیے. میں اپنے بچے کی روٹی کے لیے علاج کے لیے اس وقت پریشان ہوں, اور وہ جو کام آپ نے دینا تھا نا کہ تعلیم آپ نے دینی تھی, علاج معالجے کی سہولت آپ نے دینی تھی, پچھلے دنوں میں نے اندرون سندھ کی جب یہ خبر پڑھی کہ باپ کو بیٹی زندہ دفن کرنے پہ گرفتار کیا گیا, تو اس سے پوچھا کیوں, کہتے 15 دن کی اب نارمل بیٹی تھی, ڈاکٹر کہتے تھے اس کو علاج کے لیے کراچی لے جاؤ, کراچی لے جانے کا بھی کرایہ نہیں تھا میرے پاس, وہ زندہ دفن کر دی. ہم وہ جو 14 صدیاں پہلے کی بات کر رہے تھے, آج اس مہنگائی نے لوگوں کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگو کر رہے ہیں. تو ہمیں تو نکلنا پڑے گا, ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. مرکزی مسلم لیگ نے گزشتہ دنوں کراچی کی تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا, سٹیک ہولڈر کانفرنس کی, اور اس کے اندر ہماری یہی موضوع تھا کہ الیکٹرک یا بجلی کے بل, نیپرا نے جو نئے اس کے اندر جو پہلے جو چند ایک سہولیات تھی وہ بھی چھین لی واپس. تو نیپرا کے یہ والے فیصلے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی, اس کے اوپر وہ تمام سٹیک ہولڈر جو تاجر تنظیمیں ہیں, وکلا تنظیمیں ہیں, یا کراچی کے اندر رہنے والی سیاسی مذہبی جماعتیں, ان سب کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا, اور ہم نے کہا کہ یہ آواز جو ہے نا کسی ایک شخص کی, ایک جماعت کی, ایک گروہ کی نہیں, ہم سب کی مشترکہ آواز ہونی چاہیے. احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے, ہم نکلیں اور اپنے حکمرانوں کو اس بات کا پہ توجہ دلائیں کہ تم جن ایوانوں میں بیٹھے ہو, جس کرسی کے تم مزے لوٹ رہے ہو, اس وقت جو صورتحال ہے کہ عوام مر رہی ہے, اگر تم نے ابھی عوام کے لیے کچھ نہ کیا نا تو یہ کرسی ہے کوئی تمہارا جنازہ نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر بڑا جوان ہو. اگر تم نے مسئلہ حل نہ کیا تو یہ عوام تمہاری حکومت کا جنازہ نکال دے گی. اکمل بھائی آپ کی طرف آؤں گا, ذرا فرمائیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ جو معیشت سے جڑے جو معاملات ہوتے ہیں نا, وہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ زیادہ اس سے واقف نہیں ہیں. ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اندر کمی ہو گئی, بحث یہ چل رہی تھی کہ اس کے اندر مزید گنجائش ہے, کمی ہو سکتی ہے نہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا جو معیار زندگی ہے, اب تو یہ لفظ استعمال کرنا بھی مناسب نہیں ہے, اب اس کی بقا کا مسئلہ ہے. یہاں پہ لوگ بجلی کے بل کی وجہ سے جانے دے رہے ہیں. تو ایسا کیوں کر ہے کہ جو اعداد و شمار ہے, حکومت کی توجہ اور ترجیحات اس پہ زیادہ ہیں کہ اس کو کسی طرح سے اچھا بنا کر پیش کیا جائے, تاکہ جب موقع ملے گا اگلی دفعہ حکومت بنانے کا یا الیکشن میں جانے کا تو یہ دکھا سکیں کہ اعداد و شمار بہت اچھے تھے اور حقیقت کچھ اور تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا اب گزارا نہیں ہو رہا. ذرا فرمائیے یہ ساری صورتحال ہے کیا, اور اس کا کوئی حل نکلے گا؟ اور خاص طور پہ اب جو پہلے پی پی پیز ہوا کرتے تھے, پرائیویٹ پاور پروڈیوسر, جس کو آئی پی پیز کا نام دیا گیا, تو یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے مسئلے کا حل ہے کیا, اور کیا یہ ناگزیر ہے ان سے بجلی لینا؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. ذرا چاہوں گا اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں. اچھا, آئی پی پیز کی اوپر بات کرنے سے پہلے آپ جو کہہ رہے ہیں نا حکومت کا کام ہے, تو حکومت کا کام ہی یہی ہے کہ پالش والش کر کے اعداد و شمار کو اس طریقے سے جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے کہ لگے کہ یہ چیزیں بہت اچھی اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ چیمپئن ہے, کہ 107 پہ جب ڈالر کو روکنا تھا تو اس میں کامیاب ہوئے. اب اس کے بیک اینڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی سبسٹینس نہیں تھا, ہمارے پاس ذخائر ادھر تھے نہیں, آرٹیفیشلی انہوں نے سپلائی مارکیٹ میں بڑھا کے ہمارے ذخائر کو جو ہے وہ کم کر دیا جو اسٹیٹ میں. اور اب آج کی تاریخ تک ہمارے پاس جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر اپ ٹو دی ایکسپیکٹڈ لیول نہیں آئے. اور یہی زر مبادلہ کے جو ذخائر کی کمی ہے اس وقت, یہ بنیادی وجہ ہے ہمارے ملک میں مہنگائی کی, ہمارے ملک میں جو بے روزگاری عام ہے, ہمارے ملک میں جو اس وقت بجلی, گیس, پانی سب کچھ جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے باہر ہو گیا. تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہے. ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بیلنس ہو کے نہیں دے رہا. بیرونی ادائیگیاں ہمیں اتنی کرنی ہے کہ ہمارے پاس وہ ریزروز جمع نہیں ہو رہے, حالانکہ حکومت نے امپورٹ کے اوپر آدھا کٹ لگا دیے. یعنی ہماری جو ہے نا وہ تقریباً $80 بلین کی جو ہے وہ ایک وقت میں امپورٹ ہوا کرتی تھی, جو 50 یا 52 بلین ڈالر کے اوپر آ چکی ہے پچھلے مالی سال میں. اور یہ نیا مالی سال شروع ہوا تو اس میں جو ہے نا وہ مزید ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں کمی آئے گی. بظاہر لگ رہا ہے, ورنہ ہم دیکھتے ہیں حالات کیا بولتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ زر مبادلے کے ذخائر چونکہ ہمارے پاس نہیں ہو رہے, تو نتیجتاً آپ کی جو روپے کی قدر ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں مزید جو ہے وہ اس میں آپ سمجھیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ڈالر بڑھتا جا رہا ہے, روپیہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. 280 کے اوپر ٹھیک ہے آ کے انہوں نے ابھی بریک لگایا ہوا ہے, لیکن 280 اس وقت بھی روپے کی اوریجنل ویلیو نہیں ہے. جو مارکیٹ ویلیو کیلکولیشنز کے حساب سے بنتی ہے دیٹ از لیس دین 200. 200 سے نیچے کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے, بٹ اٹ از ناٹ
280. تو اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کو انٹرسٹ ریٹ اوپر رکھنا پڑ رہے تھے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہماری امپورٹ کم ہوئی, جی ڈی پی گروتھ ہماری رک گئی, 2.7 کے اوپر آ گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو جڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر سے جڑی ہوئی ہیں, اور جب تک ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر نہیں بڑھیں گے میں مہنگائی کی صورتحال میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی پچھلے سال مہنگائی 38% پہ تھی, اس سال 12% پہ آ گئی ہے, تو وہ بھی جو ہے نا وہ کہنے کی بات ہے. اور اکثر میں اس کو ایکسپلین بھی کر چکا کہ پچھلی مرتبہ ایک چیز اگر 38 روپے مہنگی ہوئی تھی تو اس مرتبہ وہ سمجھے 12 روپے مزید مہنگی ہوئی ہے, یعنی 138 کا 12% وہ مہنگی ہوئی. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی. تو یہ چیز بڑی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ بھائی آپ نے کون سا تیر ماری. 38% تو ہسٹورک جو ہے وہ فگر تھا نا, یہ 12-13% بھی کوئی ایکسپیکٹڈ لیول نہیں ہے. جو 15% یا 14% کا جو ابھی گورنر اسٹیٹ بینک نے جو بات کی ہے کہ 14-15% پہ انفلیشن رہے گا, یہ اس صورت میں جب 38% کا مہنگائی ہم دیکھ چکے ہیں, اس کے بعد 15% پہ رہنا یہ کوئی اچھا سائن کہیں سے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نارمل جو مہنگائی ہے ہمارے خطے کے ارد گرد کے ممالک میں بھی آپ دیکھیں تو 5-6% ہے. چائنا ہے, انڈیا, بنگلہ دیش, ان سارے ممالک کی اگر آپ بات کریں, یو کے میں بھی تقریباً 6-7% انفلیشن تھا. تو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ابھی بھی بہت زیادہ ہے مہنگائی. اب آئی پی پی اس کے اوپر آتا ہوں, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے. اس کے اوپر تو جو سب سے پہلے میں ان لوگوں کی مذمت کروں گا کہ جن لوگوں نے آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے یہ جو عوام کش معاہدے تھے ان کے اوپر کوئی بات آج تک نہیں کی. بالکل صحیح. یہ جو ابھی گور اعجاز صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی 2200 ارب روپے جو ہے وہ حکومت نے دینے ہیں ان پاور پلانٹس کو, تو میں آپ کو بتاؤں کارپوریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا باقاعدہ جتنے بھی اب عام پبلک کے سامنے یہ ایگریمنٹس نہیں ہوتے جو حکومت نے ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. اب وہ گور اعجاز صاحب حکومت میں بیٹھے تو ان کی نظر پڑی ہوگی کہ جی یہ اس طریقے سے چل رہا ہے, ان کے پاس ساری ورکنگز آئی, تو انہوں نے اب عوام کو بولا کہ جی یہ تو آپ کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے, کیپیسٹی چارجز آپ 60% دے رہے ہیں, پلس اس میں آپ کو بتاؤں اس میں ٹیکس جو ہے نا ان کے اوپر زیرو نہ ہونے کے برابر ٹیکس. میں ایک پاور کمپنی کی بیلنس شیٹ دیکھ رہا تھا, اس کے ٹوٹل جو فکس ایسٹس ہیں 8 ارب روپے کے, 8 ارب روپے کے فکس ایسٹ کے ساتھ اس کا سال کا جو 2023 کا ٹرن اوور ہے وہ 24 ارب روپے, اس کا نیٹ پروفٹ 4 ارب روپے, اور ٹیکس اس نے دیا ہے 70-80 لاکھ سوری. تو اب مجھے بتائیں کہ ٹیکس کا آپ نے ان کو بینیفٹ دیا ہوا ہے, آپ نے جو ہے وہ ان کے جو ہے نا وہ پلانٹ اور مشینری پتہ نہیں کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, اور اس کے بعد ہمارے اتنے سارے ادارے, ایف بی آر ہے, ایس ای سی پی ہے, اور سب سے بڑھ کے اس کا آڈٹ ہوتا ہے. یہ بگ 4 فرمز کے آڈیٹر بیٹھ کے آڈٹ کرتے ہیں, انہوں نے نہیں نظر آیا ان کو کہ یار یہ اس طریقے کے معاہدے کیے ہوئے, ان لوگوں کا ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ ایکسٹریملی ہائی ہے, ان کا ایسٹس ٹرن اوور, فکسڈ ایسٹس ٹرن اوور اتنا زیادہ ہے, وائی دے ہیو ناٹ رپورٹڈ. ان لوگوں کی مجرمانہ خاموشی ہے, یہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں, یا ان کا کام ہے صرف یہ دیکھنا کہ جی یہ رسید ہے, اس کا یہ ویریفائی ہو گیا, یہ ایکسپینس ہے, یہ پے ہوا ہے, بینک سے پے ہوا ہے, ٹیکس پے ہوا ہے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ان کا مطلب ان کا کلیریکل کام ہے کہ آڈیٹرز کا ان کا کام ہے کہ یہ عوام کو بتائیں, حکومت کو بتائیں کہ جی یہ چیز آپ کے نقصان میں ہے, پبلک کے نقصان میں. خاص طور پہ اس وقت آپ ایک امین ہوتے ہیں, آپ عوام کے جو بھی انٹرسٹ ہیں, خاص طور پہ جب آپ پبلک انٹرسٹ ایٹ لارج انوالو ہو, کیونکہ آئی پی پی جو ہیں وہ پبلک کو جو بجلی دے رہی ہیں ساری جو ہے وہ عوام اس سے متاثر ہو رہی ہے, اور اس قسم کے ایگریمنٹس ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ ساری کی ساری بیلنس شیٹ, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہے, لیکن آپ نے یہ چیز کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں کی. تو یہ آپ کی بھی ایک قسم کی مجرمانہ غفلت ہے نا, یہ جو آڈٹ کرتے ہیں. میرے حساب سے تو ان لوگوں کا جو ہے نا وہ ایف بی آر کو یا حکومت کو یہ چاہیے کہ جس بھی بزنس کی آئی پی پی سمیت جس بزنس کی 30 کروڑ سے اوپر جو ہے وہ ٹرن اوور ہے, اس کا کاسٹ آڈٹ ہونا چاہیے, اور وہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ سے ہونا چاہیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ان لوگوں کی ایک ہی کمیونٹی بنی ہوئی ہے, اور بیچ میں انہوں نے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے اسی کا آڈٹ کرتے ہیں,
उसी का जो है वो टैक्सी कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, उसी की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं। और फिर वो एक वो कोड ऑफ एथिक्स में आया, उन्होंने कहा जी अब जो एक ऑडिटर है वो किसी की मैनेजमेंट या टैक्सेशन नहीं देख सकता अगर ऑडिट कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बटा सट्टा कर लिया, मैं भी ऑडिटर हूँ, आप भी ऑडिटर, आपके टैक्स क्लाइंट मैंने ले लिए, मैंने अपने आप को दे दिए, हो गया काम। इससे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं हो रहा। सारे के सारे मिल के लगे हुए इस मुल्क को लूटने में। जो वाहिद जो हमारी उम्मीद है वो इस वक्त ये है कि एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाए, और उसमें जो पाकिस्तान का जो सबसे जो बेहतरीन इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, उसके जो मेंबर्स हैं आप उनके थ्रू ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएं। 30 करोड़ से ऊपर हम बताते हैं ऑडिट जो होता है ना, 30 करोड़ से ऊपर जिसका रेवेन्यू उसको ऑडिट करें, वो फिर ये नहीं बताते कि जी ये एक्सपेंस हुआ है। हम तो ये देखते हैं कि एक्सपेंस होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये कॉस्ट इनकर होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, ये अकॉर्डेंस विद बिजनेस है या नहीं है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। वी आर नॉट हियर टू सर्टिफाई कि ये टप टप इन दैट केस फिर जो ट्रांसपेरेंसी है वो प्रिवेल करेगी, बट उसके लिए विल होना ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में जहाँ पर ये सारे मामला इंगेज होते हैं ना, वहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट जो होता है ना, ये हमारे यहाँ तो सिर्फ ये टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के बातें करने के लिए होते हैं, लेकिन वो इन तमाम चीज़ों से अवेयर होता है और फिर वो इसको पार्लियामेंट में लेके जाता है और फिर वहाँ पे इसके बारे में बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि अवेयरनेस है ही नहीं ना, आपको फाइनेंस बिल का जब वो पेश किया जाता है, जब अप्रूवल चाहिए होता है तो हाथ उठा के उसको इंडोर्स कर देते हैं, 2 दिन पहले उसके खिलाफ एहतजाज हो। हमारे यहाँ तो जाते हैं पेट्रोल की पर्चियाँ लेने या वहाँ पे वो पार्लियामेंट लॉजेस में थोड़ा सा सैर सपाटा करने के लिए। ये हमारे यहाँ जो है ना अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मेंबर्स हैं वो ये कर रहे हैं, या जो है ना एक आध जज्बाती किस्म की तकरीर कर देंगे, वो भी कोई लिखी लिखाई कर देता है। कोई अच्छा बोलने वाला है तो पार्लियामेंट में जो हा हू कर दिया, उसके बाद होता क्या है वही होता है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा अकमल साहब। मैं भी और कुछ मामला हैं उसकी निशानदेही करूँगा। अहमद साहब ये बताइए कि जब यहाँ पे सूरत हाल ये हो, पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हों, जो अफेयर्स को देख रहे हैं, चला रहे हैं, वो भी बेखबर हैं, ये सब कुछ होता रहा, ये तो बड़ी बारीक चीज़ों की अभी निशानदेही की है, इससे ज़्यादा और कुछ मामलात हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर हो रहे हैं। तो क्या ये मामलात ऐसे ही चलेंगे? फिर ये कि इनको पाबंद कौन करेगा? अब जो ऐवानों में बैठी हुई जमातें हैं, यकीनन वो सारी सूरत हाल से बज़ाहिर मुतमईन नज़र आ रही हैं, तभी तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज बुलंद नहीं किया। पार्लियामान से जो बाहर बैठी हुई जमातें हैं उसमें जमात इस्लामी अब सर फहरिस्त है जो एहतजाज कर रही है। उसके अलावा दीगर जमातों के साथ अब डायलॉग करना, उनको सड़कों पर लेकर आना, क्योंकि कोई भी अब तैयार ऐसा लगता है कि नहीं है सड़कों पे लेकर आना, ये सबसे मुश्किल काम इस वक्त जो है फी ज़माना लगता है। आप क्या इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब हुए हैं या आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? क्योंकि जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, एक सियासी जमात है, वो अपने लीडर की रिहाई से उनकी जो तमाम तर वो मशरूत है कि वो अगर रिहा होगा तभी वो कुछ बात करेंगे। बाकी मानदा जमात है हुकूमत का कहीं ना कहीं हिस्सा है। फरमाइएगा फिर कैसे इत्तेहाद होगा और किन को सड़कों पे लेकर आएंगे? देखिए, मैं तो अकमल भाई वाली इस बात पे इत्तेफाक करूँगा कि ये जो रुकने कौमी असम्बली है, ये सिर्फ मरात की हद तक ही इस वक्त बैठे हुए हैं। यानी कानून साज असम्बली का जो सबसे बड़ा काम था कि जो बिल आपके पास आता है उसको सारे मामलात को देखना और उसके बाद उसको साइन करना। यहाँ पे तो कई बिल ऐसे पास हो जाते हैं जिसमें ख़त्म नबूवत के ऊपर नकब भी लगा दी जाती है। जब पूछा जाता है तो यह होता है कि हमें कहा गया था साइन कर दें, और हमने उसको पढ़ा भी नहीं और साइन कर दिया। अगर कानून साज असम्बली का जो मेंबर है उसने उस बिल को भी नहीं पढ़ना तो फिर करना क्या है? फिर अवामी मसाइल की बात है कि आपने अगर किसी एक तकरीर को जज्बाती तकरीर करके सोशल मीडिया पे वायरल करके हीरो बन गए आप अपने हलके में या अपने हलके अहबाब में, तो आप समझते हैं कि आपने जिम्मेदारी का हक अदा कर दिया। इस वक्त तो जो ये मौजूदा हुकूमत है, ये एक दूसरे को जो है ना वो टोला है कि मैं तेनू आजी आखा तू मैनू आजी आ, यानी वो एक दूसरे के हवाले से, यानी मालूम है कि एक जगह हम बैठे थे, बात हुई कि वो कहने लगे कि वो कहते हैं तेरा लीडर चोर है, वो कहता तेरा लीडर भी तो चोर है। वो ये नहीं कहता कि मेरा लीडर चोर नहीं है, वो कहता तेरा लीडर भी तो चोर है। तो ये वो टोला इकट्ठा हो गया कि जिन लोगों ने ये सारा कुछ करना है। अब वो जो मामला इलेक्शन में हुआ, जो दीगर जमातें थी मैंडेट जिनका दावा है कि हमें मैंडेट मिला, अब वहाँ पे भी आपने बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि वो इस वक्त उनकी सारी तवज्जो या मामलात अपने लीडर के हवाले से हैं। तो हम ये समझते हैं कि जितने भी वो लोग जो अपना माशरे के अंदर हैसियत रखते हैं, बिलखुसूस सियासी जमातें, इन सब को इकट्ठे होना चाहिए। जो इस वक्त अपोजिशन में हैं या फिर वो जमातें जो इस वक्त ईवानों में मौजूद नहीं हैं और उनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है,
تو وہ اپنا جمہوری حق استعمال کریں. ابھی پچھلے دنوں کراچی کے اندر ہم نے کراچی کی کئی جماعتوں کو اکٹھا کیا. ابھی تک 2 APCs اس حوالے سے مختلف جگہوں پر ہو گئی اور کچھ ایسی سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے جن کے ساتھ میری میٹنگز ہوئی کہ ہم کم از کم اس کو ایک کام کریں کہ کراچی لیول کے اوپر یعنی اگر یہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو یقیناً بات کرنے سے فرق پڑے گا. مگر میں نکلتا ہوں چند ہزار لوگوں کے ساتھ, ایک اور صاحب نکلتے ہیں, وہ اپنا کچھ ایک ٹولہ لے کے نکلتے ہیں, کچھ اور صاحب نکلتے ہیں, ہم الگ الگ, ہماری آواز جو ہے نا وہ اس کی حیثیت نہیں ہے. تو ہم ان سارے لوگوں کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں, کوئی کراچی ایکشن کمیٹی بنائیں تاکہ ان معاملات کے اوپر, کراچی کی سڑکوں کے اوپر, کراچی کا وہ بڑا ہجوم. اچھا یاسر صاحب ایک بات اور ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کراچی 2.5 سے 3 کروڑ آبادی کا شہر, کئی ملکوں سے زیادہ جو ہے نا بڑی آبادی رکھنے والا شہر, پاکستان کا سب سے بڑا شہر, 95% ریونیو جنریٹ کر کے سندھ کو دے رہا ہے, 65 to 70% وفاق کو دے رہا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کوئی ایسے نہ صوبائی منصوبے آپ کو نظر آئیں گے نہ وفاقی منصوبے نظر آئیں گے. کراچی کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا. اگر یہ جماعتیں نکلیں اور نکل کر اسلام آباد کی توجہ حاصل کریں اور ان کو بتائیں کہ تم جن کراچی والوں کو تم لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر نیپرا کا جو ٹیرف ہے پورے ملک کے لیے الگ ہے, کہ الیکٹرک کراچی کے لیے الگ, سب سے زیادہ ٹیکس ہم دیں, سب سے مہنگا بجلی کا یونٹ ہم خریدیں. آپ پانی کے مسئلے پہ اگر بات کر لیں, جتنا پانی آپ کو چاہیے ٹینکر میں مل جائے گا, نلکے میں نہیں ملے گا. آپ واٹر بورڈ سے اگر کہیں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. آپ چند ایک سڑکوں کے علاوہ کراچی کی دائیں بائیں نکل جائیں, انفراسٹرکچر ہے ہی کچھ نہیں, اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. میں یہاں کراچی کا علاقہ سوراب ٹاؤن, وہاں پہ میں نے الیکشن لڑا اور اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ اگر میں کسی کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہاں لا کے کھڑا کر دیتا اور اس سے پوچھتا کہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے, آپ یقین کریں کہ وہ اس بات کو تسلیم نہ کرتا ہے کہ یہ کراچی ہے, کیونکہ کچرے کا ڈھیر, کچی سڑکیں, دور دراز کے علاقے. میں کہتا ہوں سندھ کے جو دور دراز کے گوٹ ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے, بلوچستان کے دور دراز کے پسماندہ علاقوں جیسے کراچی کی جو مضافاتی بستیاں وہ بن چکی ہیں. تو یہاں پہ کراچی والوں کا کوئی پرسان حال نہیں, ہم صرف وہ مشین ہے کہ جو ٹیکس ادا کرے گی اور اس کے بدلے میں ریٹرن میں ہمیں کیا ملے گا. میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ سندھ یعنی میں جو ہمارا بجٹ ہے 95%, 2.5% ہمیں بلدیاتی کاموں کے لیے ریٹرن واپس ملے گا, اور اس سے زیادہ آگے اگلا کام کیا ہے کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں مزید ٹیکس لگا دیا جائے گا کہ جس سے ہمارے بلدیاتی نظام یہاں پہ چلایا جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی والوں کو نکلنا پڑے گا, کراچی والوں کو اکٹھے ہونا پڑے گا. ہم وہ سیاسی جماعت ہوں, مذہبی جماعت ہوں یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں, ہمیں اکٹھے ہو کے اپنا احتجاج جو ہے نا اس کو بلند کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے ہمارا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اور سیاسی صورتحال, اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرمائیں. اکمل صاحب, کچھ دیر پہلے آپ نے نشاندہی کی کہ جو منصوبے ہمارے ہاں سالہ سال لگتے رہے اس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے, لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جیسے موضوع ہے گفتگو یہ تھا کہ لوگ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ یہ سارے حالات کے عادی ہو چکے ہیں اور اب کسی طور پر تیار نہیں ہے باہر نکلنے کے لیے, کیونکہ جتنی دفعہ بھی باہر نکلے ان کو صرف مایوسی ہی اٹھانا پڑی ہے. تو شاید وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ان کو کوئی امید نہیں ہے, شاید اس وجہ سے وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر شخص اپنے طور پر جس کی جتنی دسترس ہے کوشش کر رہا ہے کہ کوئی جو باہر نکل سکتا ہے وہ باہر نکل جائے, جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن سڑکوں پہ آنے کے لیے یا سیاسی جماعتوں پر جو ہے ان کا اعتماد نہیں ہے, ایسا بظاہر نظر آ رہا ہے. کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہمارے لیڈر کو چھڑوانے کی کوشش کرو, اس کے لیے سڑکوں پہ آ جاؤ, وہ بھی لوگ اس کی حامی نہیں بھر رہے. مہنگائی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ آخر سلسلہ ہے کیا, ذرا فرمائیے. دیکھیں, مہنگائی کے لیے آواز کوئی کیا اٹھائے گا, جو اٹھاتا ہے وہ بھی بدنام ہوتا ہے, جو نہیں اٹھاتا ہے وہ بھی بدنام ہوتا ہے. میں ریسنٹ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, حافظ صاحب کی یہ جماعت اسلامی کی, انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا ہے. اب اس کو بھی جو ہے نا یہ پی ٹی آئی والے جو ہے اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں نکلنے دے رہے, اور یہ جماعت اسلامی کو جو ہے نا یہ بڑا ان لوگوں نے سافٹ جو ہے وہ دے دیا ہے, جس کو بولتے ہیں نا ایک سافٹنس کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں
جلسہ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, حکومت بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. تو اب ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا ہوا ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, آپ دیکھیں اس میں. تو کیا اب وہ آواز اٹھا کے بھی بدنام ہے, نہیں اٹھائے تو بھی آپ بولتے ہیں کہ جی یہ خاموش ہے. تو اس صورتحال میں تو عوام کو یہی سمجھوں گا کہ بالکل جو ہے نا وہ سمجھیں سن ہو چکی ہے, اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. خاص طور پہ جیسے میں کراچی کی بات کروں تو یہاں پہ اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی کچرا بھی گرا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, سائڈ میں کریں گے, چل میرا بھائی اپنا کام سے کام رکھتے ہیں. تو عوام جو ہے نا, ہم میرے حساب سے بہت یا تو مایوسی کا شکار ہو گئی ہے, یا اتنی جو ہے نا وہ سیلفش ہو گئی ہے کہ انہیں اپنے ہی غموں سے فرصت نہیں ہے, اور اپنی ہی روزگار کی تلاش میں, بیوی بچوں کے حوالے سے پریشانی میں اتنا ان کو جو ہے وہ گھس گئے اس میں کہ ان کو ایز اے ہول معاشرے کی اصلاح کرنے کا جو ہے نا وہ ٹائم ہی نہیں ہے. نہ ان کا دماغ اس طرف جا رہا ہے کہ جی ہم نکلیں گے, احتجاج کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مطالبات مان لیے جائیں. بجلی کی قیمت 60 روپے فی یونٹ اگر آپ لیں گے تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ دیں گے کیسے. ایک پنکھے اور ایک بلب جس کے گھر پہ چلتا ہے اس کا 10-10 ہزار روپے بل آ رہا ہے, اس کی 20 ہزار روپے اس کی آمدنی نہیں ہے. تو وہ کیا کرے اب پنکھے کا, اب تو یہاں تک کر دیا حکومت نے کہ اگر آپ کچھ نہ بھی چلاؤ گے, میٹر ہی لگا ہوا ہے پھر بھی آپ نے بل دینا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ پوزیشن ہے. تو اب میٹر بھی اٹھا کے وہ وقت آئے گا کہ لوگ جو وہ میٹر بھی اٹھا کے لیں گے, بھائی اپنا میٹر بھی سنبھالو, ہمارے کو نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے, حکومت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. کبھی آتے ہیں جی 10 سال پہلے تک آپ کو پتا ہوگا یہ جی سی این جی آ گئی ہے, گاڑیاں بھی سی این جی پہ چل رہی ہیں, اور رکشے بھی سی این جی پہ چل رہے ہیں, پلانٹ بھی سی این جی پہ چل رہے ہیں. اور ساری 10 سال میں لوگوں نے پھونک دی گیس, کھیل ختم, پیسہ ہضم, پھر سے وہی پیٹرول اور اس کے اوپر آئے. اب پیٹرول کی قیمتیں یہ وہ پھر بڑھی ہیں, اب جو ہے وہ سولر کی طرف ڈال دیا. اب آپ دیکھیے گا ٹیکنالوجی تو اتنی ترقی کر رہی ہے, یہ سولر کی اس وقت جو پلیٹیں آ رہی ہیں, یہ آپ کو کیا پتا 5 سال بعد وہ آج کل تو سنا ہیٹ سے چلنے والی پلیٹیں بھی آ رہی ہیں, تو یہ پلیٹیں ڈسکارڈ ہو جائیں گی, پھر اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ہمارے یہاں انرجی کے حوالے سے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں ہے. نہ حکومت کو پتہ ہے کہ جی آج سے 50 سال بعد 60 سال بعد ہماری آبادی کتنی ہوگی, ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی, ہمیں ایگریکلچر کے لیے کتنی بجلی چاہیے ہوگی, ہمیں جو ہے وہ ڈومیسٹک کتنی بجلی پیدا کرنی ہوگی. ایسی کوئی پلاننگ کسی کی نظر سے گزری ہے؟ کسی وزیر سے آپ بلا کے پوچھ لیں, میں گارنٹیڈ بول رہا ہوں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا اور ہم نے کن ذرائع سے بجلی پیدا کرنی. جو آگے ترقی یافتہ ممالک کی اگر آپ بات کریں, چائنا ہے یا امریکہ, انہوں نے 100 سال کی انرجی کی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے, ان کے پاس ذخائر پڑے ہوئے ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ ان سے مقابلہ کریں گے, یا ان کے مقابلے میں ہم لے آتے ہیں کہ یہ امریکہ میں اتنا ٹیکس ہے تو آپ بھی اتنا ٹیکس ہے. تو انہوں نے تو 100 سال کی پلاننگ کر کے, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, پاپولیشن میں, اکانومی میں, ان کی تو سب جو ہے نا ان کی پلاننگز اویلیبل ہیں ان کے پاس. ہمارے یہاں تو ہمیں تو کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل حکومت کس کی ہونی ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ جو ہے وہ کل ہمارا بجلی کا بل بڑھنا ہے یا گیس کا بل بڑھنا ہے. تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ؟ کیا انویسٹر کی آپ بات کرتے ہیں, یہ فورن انویسٹر آئے گا. انویسٹر کہاں سے آئے گا؟ آپ کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہے, آپ کی جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے, عوام آپ کی در بدر ہے, خودکشیوں کے اوپر نوبت آ گئی ہے بجلی کے بلوں کے اوپر, اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جی فچ نے ہماری C++ کر دی ہے ریٹنگ. وہ بھی صرف لانگ ٹرم لون کے, جی پاکستان کی اتنی صلاحیت ہو گئی ہے کہ 20 سال بعد یہ لون دے دے گا. یہ اس میں جو ہے فچ نے, اچھا وہ بھی انہوں نے خود اپروچ کیا فچ کو کہ بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. تو اس کے بعد جا کے انہوں نے ہاں ٹھیک ہے چلو کر دے کریکشن. یہ کیا آپ اس کو انکیش کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے 12% پہ. ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے. آپ انرجی کے حوالے سے بھی پلاننگ کریں. آئی پی پیز کی جو ظلم اور ستم, یہ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے معاہدے کیے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. انہوں نے جتنی ارننگز کی ہے اس سارے کا حساب ہونا چاہیے. ان پہ تو ٹیکس تک تو آپ نے لگایا نہیں ہے. بالکل وہ ارب روپے جو ہے وہ عوام کے لے کے جا رہے ہیں. وہ بجلی مہنگی جو ہے وہ غریب عوام کے لیے ہو رہی ہے, انڈسٹری کے لیے مہنگی ہو رہی ہے, وہ کمپیٹیبل نہیں رہ رہی ہے. نہ ایکسپورٹ ہماری بڑھیں گی, 60 بلین کی ایکسپورٹ آپ نے پہنچانی ہے, تو آپ کی ایکسپورٹ 60 بلین پہ کیسے پہنچیں گی؟
آپ کی پاور اور انرجی کی کاسٹ جب اتنی اتنا زیادہ ہو ambitious تو ہم جائے کبھی گی بھی نہیں اور رہے کہ ایز ہم اے ریزلٹ سوچ آپ نہیں کے ہے. جب بجلی کی کاسٹ بڑھتی ہے تو ہر چیز کی ہر کاسٹ چیز بڑھ کی جاتی cost ہے, بڑھ جاتی ہے. ٹرانسپورٹیشن کی بڑھ جاتی ہے, را مٹیریل کی, لیبر کی, ہر چیز کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. دوسری طرف ایگریکلچر کی بات اگر آپ کریں تو جی ایگریکلچر میں فرٹیلائزر کی کاسٹ بڑھے گی, اس میں جو ادویات ہیں پیسٹیسائڈ اس کی سب ہیں کاسٹ بڑھے بالکل گی. صحیح ہے. ان سب چیزوں کی جب کاسٹ بڑھے گی تو اور اس کے بعد ریٹ آپ دیکھیں وہ ریٹ ظلم اور ستم ہے اب ان یہ کے ایک ساتھ الگ کیا مسئلہ ہوا ہے ہے. جو ابھی ویٹ کا جو سارا اچھا ایشو وہاں پہ چلا ہے. مزے کی بات بتاؤں, پنجاب میں وہ جو ویٹ کی جو قیمت ہے وہ تھوڑی سی بڑھنے لگی تو اس کو وہاں پہ جو وہ ہم بولتے ہیں مطلب ایک ضلع سے ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے جی ویٹ کو, جی یہ بھی ایک چکر ٹرانسپورٹیشن ہے. پہ بین لگا دیے. بین لگا دی. اب ہو یہ رہا ہے کہ کے پی میں بلیک میں مل رہی ہے گندم اور یہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی لینے والا نہیں ہے 2300-2400 روپے میں. اب بندہ جائے تو کدھر جائے, ایک ہی ملک ہے اس میں 6 سسٹم چل رہے ہیں. بالکل دیر از لیک آف پلاننگ کراس جو ہے نا وہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جی ہمارا جو نظام ہے جس طریقے سے اس وقت چلایا جا رہا ہے اس میں مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا یہ انفارچونیٹلی, اور آئی ایم ٹاک لیس ود ریسپیکٹ. ٹھیک ہے. بالکل یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اب کہنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کی سال ہر سال نشاندہی کرتے آ رہی ہیں. اب جیسے اکمل صاحب نے کہا کہ اب یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں کہ ہماری پلاننگ کیا ہوگی. کسی بھی, میں ہمیشہ اس سے پہلے بھی یہ بات کرتا آیا ہوں کہ کسی نے آج تک اس بارے میں بات نہیں کی کہ ہمارے ریسورسز جو ہیں نا وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہا ہے, یعنی اس میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے. پانی ہمارے پاس نہیں ہے. ابھی جو پاپولیشن آج جو 24 کروڑ ہم بار بار اپنے آپ کو کرنے کے لیے کر دیتے ہیں, جو کہ اس سے کہیں تعداد زیادہ ہے, تو پھر یہ 2050 میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور پھر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. ٹاؤن پلاننگ کسی بھی شہر میں چلے جائیں نہیں نظر آتی, تو پھر ہم کیسے لوگوں کو یہاں پر ایڈجسٹ کر سکیں گے؟ ہم نے شاید اس کے بارے میں نہ سوچا ہے نہ ہمیں اس کا موقع ملا ہے. اب احمد صاحب یہ بتائیے کہ جب صورتحال یہ ہو کہ ہمارے سیاسی معاملات ہی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا, بڑی عجیب بات ہے کہ یہ اتنا کچھ پوری دنیا میں ہو گیا. پوری دنیا میں ایک معاشی ترقی کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, اور ہمارے یہاں آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ کس ادارے کا کیا کام ہے, ممبر پارلیمنٹ کے کیا اختیارات ہیں, کس کے کیا اختیارات ہونے چاہیے, کس کو اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. آج اس مباحثے میں ہم الجھے ہوئے ہیں. ذرا فرمائیے کہ یہ کیا سیاسی نظام کیا نتیجہ لے کر آئے گا؟ اگر سیاسی نظام کے اندر آپ جتنی بھی کوشش کر لیں, اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو پھر لوگ کیسے اس طرف آئیں؟ یقیناً یاسر صاحب اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہر درد دل رکھنے والا جو صورتحال دیکھ رہا ہے وہ مایوس ہو رہا ہے, پریشانی ہے. ابھی اکمل صاحب نے ایک بات کی کہ عوام بے حس ہو گئے ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. ابھی بات ہم تھوڑی دیر پہلے کراچی کی کر رہے تھے کہ کراچی میں میرے پاس بجلی نہیں ہے تو میں لاکھوں روپے لگا کے جنریٹر یا سولر لگا دوں گا, پانی نہیں ہے تو میں بورنگ کروا لوں گا, گیس نہیں ہے میں سلنڈر لے آؤں گا. ہر بندے نے انفرادی طور پہ اپنا کام شروع کر دیا. بالکل ایسا ہی. اچھا, لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود میں ٹیکس پھر بھی پورا دے رہا ہوں, جو سہولیات مجھے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی. میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عوام سڑکوں پہ نہیں نکل رہی. اس وقت لیڈر لیس جو ہے نا ہم لوگ ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی قیادت نہیں ہے کہ ایک کھڑا ہو تو لاکھوں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو قوت فیصلہ رکھے, جو عوام کو یہ حوصلہ اور امید دلائے کہ یہ جو اس وقت ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو ہلائیں گے, ہم ان کی کرسی کو ہلائیں گے, ہم اس سسٹم کو ہلائیں گے, اور ہم نکلیں گے اس امید اور حوصلے کے ساتھ کہ یہ جو عوامی جو ریلا ہے یہ ان کو بہا لے جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اس وقت جس آواز کو اٹھایا یہ میرا مسئلہ ہے, اس وقت جس ایشو کے اوپر یہ بات کر رہا ہے یہ میرا مسئلہ ہے, یہ جو اس وقت روڈ پہ کھڑا ہوا ہے یہ میرے لیے نکلا ہے. اس وقت نا سیاسی جماعتوں کا ایک المیہ ہے کہ ہم ڈرائنگ روم کی سیاست کر رہے ہیں یا ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم آگے نہیں نکل رہے. تو اس وقت ایسی سیاسی قیادت کی ضرورت ہے, ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے کہ جو عوام کو اس مشکل وقت کے اندر یہ حوصلہ دیں کہ آپ عوامی قوت ہیں, طاقت ہیں, آپ نکلیں گے, یہ مسائل, یہ سسٹم, یہ ساری چیزیں حل ہوگا. اور یہ جو بیچ میں جمود آیا ہے یا یہ جو بیچ میں گیپ آیا ہے جس نے اس سارے سسٹم کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ کوئی آپ لوگوں میں سے نکلنے والا نہیں تھا یا آپ کو لیڈ کرنے والا نہیں تھا. تو مرکزی مسلم لیگ اس وقت پورے ملک کے اندر, ہم نے جب پچھلے دنوں معاملہ ہوا ہم نے لوگوں کو دو باتیں کی, ایک اپنے حق کے لیے نکلنا ہے اور دوسرا اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے. سوائے اس کے کہ جب تک میں سمجھتا ہوں کہ میں اسلام آباد کے اندر پہنچ نہیں جاؤں گا تو میں اگلا کوئی کام نہیں کروں گا, نہیں,
میں آج سے ہی اپنے کام کو، اپنا کردار، اپنا رول ادا کرنا شروع کروں گا. جو میں کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا. تو ہم نے کراچی کی اگر میں بات کروں تو روزگار اسکیم شروع کی. سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ہم نے روزگار فراہم کرنے کی ترتیب بنائی. ابھی 3-4 دن پہلے ہمارا ایک پروگرام تھا جس میں نئے آئیڈیاز کے ساتھ نئے لوگوں کو ہم نے مختلف چیزیں فراہم کی اور ان کو کہا کہ ابھی دیکھیں نوجوان مایوس ہے، ایک لفظ ہے کہ بڑی تیزی سے ملک سے باہر جا رہے ہیں. کون جا رہا ہے؟ پڑھا لکھا جا رہا ہے یا وہ جا رہا ہے کہ جس کے پاس چند لاکھ روپے ہے. ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو چند لاکھ لے کے آپ باہر جا رہے ہیں آپ اس سے چھوٹا کوئی بزنس شروع کریں، آپ کا اپنا اور 4 آپ کے ساتھ اور لوگوں کا روزگار شروع ہو سکے. اور وہ بیچارہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا اس کے پاس باہر جانے کے پیسے نہیں، وہ کیا کرے؟ خودکشی کرے؟ نہیں. ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے کو حوصلہ دیں گے. اس معاملے میں بزنس شروع کرنے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے. کراچی کے کئی علاقوں میں پانی کا مسئلہ تھا. ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ اکیلے بورنگ نہیں کرا سکتے نا، آئے مل کے کام کرتے ہیں. کچھ حصہ ہم ڈالتے ہیں، کچھ حصہ آپ ڈالیں. ایک علاقے کی بورنگ سے 25 سے 30 گھروں کو ہم پانی کی سپلائی کا سلسلہ شروع کریں. کراچی کے کئی علاقوں میں ہم نے یہ کام شروع کیا. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تھوڑا کام ہے. اصل کام کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا. ہمیں اپنی عوامی قوت طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ابھی پرسوں ہم نے کراچی میں شارع قائدین اور شارع فیصل کے اوپر جو حقوق عوام مارچ شروع کیا اور شارع قائدین کے اوپر ہم نے دھرنا بھی دیا. بہت بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ تھے. مگر ہم نے اس کو اگلے مرحلے میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس وقت جو مسائل ہیں سب سے زیادہ متاثر خواتین ہیں، بچے ہیں. ہم ان کو سڑکوں پر لے کر آئیں، ان کے حوالے سے ہم بات کریں اور پھر ان لوگوں کو کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں براہ راست ان کو مخاطب کریں اور ان کو احساس دلائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی کفر ہے. ہم نکلیں گے اور مسئلے حل ہوں گے، مگر اس کو ہمیں وہ قیادت چاہیے جو اس وقت عوام جس کے اوپر اعتماد کرے اور اس کے ساتھ نکل کے کھڑی ہو. بالکل ٹھیک ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. آخری جملہ اکمل صاحب، اب یہ بتائیے کیا ابھی بحث تو بڑی طویل ہے، اس کے اوپر تو باقاعدہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے، کیا یہ جو سیاسی نظام جو رائج آپ کے پاس ہے اس سے یہ نتائج نکل سکیں گے؟ کیسے ابھی دباؤ کی بات ہو رہی ہے، حکومتیں تو بالکل بے بس نظر آ رہی ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس حکومت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں تو اس قدر بے اختیار نظر آتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ان سے زیادہ بے اختیار اور کوئی ہے ہی نہیں. جس شخص سے آپ سوال کریں گے وہ ایک ہی جواب دے گا، جی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے میت مالی ہیں، آپ کسی بھی اس میں چلے جائیں سرکاری ادارے میں، کسی بھی شخص کے پاس چلا جائے گا وہ بالکل بے بس بیٹھا ہوگا، مکمل بے اختیار ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. کیا نتائج نکلیں گے اس نظام سے پھر؟ اس میں ہماری جو حکومت ہے، حکومت میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی نااہلی وہ تو ثابت ہے. مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پرفارم کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. اور پھر مزے کی بات ہے کہ ناکام بھی ہو چکے ہیں، اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک ہی بات پکڑی ہوئی ہے، ہم جو ہے نا وہ اس ملک کو بحرانوں سے نکال کر دم لیں گے. بس یہ ایک جو ہے نا وہ جملہ پکڑا ہے. اب نہ بحرانوں سے نکلنا ہے، نہ ان کی حکومت ختم ہونی ہے، نہ انہوں نے دم لینا ہے. اس سارے سلسلے میں جو ہے وہ عوام کا جو ہے وہ دم نکل جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے، نکل گیا وہ دم، ان کا نکلتا ہے. جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی نکل جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حکمرانوں سے جو ہے نا وہ یہی التماس ہے کہ اگر اس حد تک عوام کو آپ مجبور کریں گے، جو کہ ایک برننگ پوائنٹ اس وقت آیا ہوا ہے، جو برداشت ہے عوام کی وہ جواب دے چکی ہے. وہ کس حد تک چپ رہے گا، کس حد تک خاموش رہے گا جب اس کے پاس کھانے کو ہی کچھ نہ ہوگا. جب 1 2 10 20 50 100 لوگوں کا مسئلہ ہو تو چلو ٹھیک ہے، سمجھ میں ٹھیک ہے. یہاں پہ 24 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، اور اس 24 کروڑ عوام میں سے جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 40% بلو پاورٹی ہمارے لوگ ہیں، اور تقریباً 85% لوگ ایسے ہیں جن کی انکم ₹1,00,000 سے بھی نیچے ہے. ایوریج اگر میں کہوں تو آپ 50,000 سمجھ سکتے ہیں. تو 50,000 میں ہماری 85% آبادی، ٹھیک ہے نا، وہ گزارا کر رہی ہے ₹50,000 مہینے میں. تو ان لوگوں نے فیملی بھی چلانی ہے، ٹرانسپورٹ بھی دینی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، کرایہ بھی دینا ہے، علاج کی سہولتیں، تعلیم بھی ان کو چاہیے، فیوچر بھی اپنا بنانا ہے. تو یہ سب چیزیں کس طریقے سے ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی. دوسری طرف آپ ہماری حکمران طبقے کی عیاشیاں دیکھیں تو صرف اور صرف جو ہے وہ 85 ارب روپے جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن نے رکھے ہوئے ہیں. جی یہ ہمارا جو پی ایم ہاؤس ہے یہ رینوویٹ ہوگا، یہ پارلیمنٹ لاجز نئے پرتعیش سوئمنگ پولز بنے ہوئے اس میں، اور وہ تیار ہونے والے.
اور ایک طرف جو ہے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر رہے ہیں کہ ہم علاج نہیں کروا سکتے. تو جب اتنا معاشرے میں ڈس بیلنس آ جاتا ہے تو پھر اس کو بیلنس کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جی بہتر یہی ہے کہ ہم خود ہی یا جو پہلے اقتدار ہیں یا جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اس کو بیلنس کریں. ورنہ پھر قدرت کا نظام جب حرکت میں آتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سوئمنگ پولوں والا ہے اور یہ گندے نالے پہ نہانے والا ہے. پھر جب قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ ہم اور آپ جو ہے وہ صرف دیکھتے ہیں تماشا کہ بڑے بڑے نامور جو ہے نا وہ قدرت ان کو بے نشان کر دیتی ہے. بالکل ایسا، بالکل آپ نے تو صحیح کہا. اس بے نشانی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ خاص طور پہ جو ہمارے جو حکمران طبقہ ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان کو یہ چاہیے کہ اس وقت اپنے جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور عوام کے لیے تھوڑا بہت مارجن دیں. آئی پی پیز کے نام پہ، آٹے کی فیکٹریوں کے نام پہ، چینی کی فیکٹریوں کے نام کے اوپر، کھاد کی فیکٹریوں کے نام کے اوپر آپ نے چند اشرافیہ نے جو پورے ملک کی دولت جو ہے وہ اپنے پاس سمیٹ کے رکھی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ اس وقت اس کا کچھ حصہ جو ہے عوام کو واپس پے آف کریں بالکل صحیح. اگر ان کو اپنے اقتدار میں تھوڑی سی بھی طوالت چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ادروائز نہ اقتدار رہے گا نہ عوام رہے گی. جب عوام نہیں رہے گی تو پھر کس آپ پہ کا حکومت اقتدار کس پہ کس پہ حکومت کریں؟ کریں گے؟ بالکل صحیح ہے، یہ وقت کی تو ضرورت ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا اشارہ ہے. کافی. حکومت کو جو ہے نا وہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ بس کرو، اب اتنے نہ کماؤ. حسن نواز کی جو ہے وہ، حمزہ شہباز کی جو ہے نا وہ پاور پلانٹ نکل رہے ہیں، کسی کی شوگر ملیں ہیں اور سارے اس میں اپنے یہ نہیں ہے خاندان کہ کی ایک IPPs بھی ایک نکل رہی ہیں. ایک پارٹی نہیں ہے. کسی بھی سارے پارٹی کا بالکل اٹھا لیں صحیح. بھائی، ایک پارلیمنٹ کی کوئی ایک پارٹی مجھے بتا دیں جس کا ایک ممبر ہے اے این پی والے، فرض کریں جمعیت علماء اسلام والے، سب کے سب اس اشرافیہ میں ان سب نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. ہاتھ کیا دھوئے، پورے نہائے ہیں اس میں. نہائے، اور اب پھر بھی جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ ٹھنڈک نہیں لگ رہی ہے. پتہ نہیں کیا چکر ہے، نہا کے یہ تھکے ہی نہیں ہے. اب کیا کریں گے، سمندر ختم کر دیا انہوں نے. بالکل اب ایسا ہی. کچھ پانی عوام کا ایک قطرہ عوام کے اوپر بھی گرائیں. بالکل یہ رحم سوچنے کریں. کی ضرورت ہے. اور یہ اب اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. ہمیشہ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یہ کیسے ممکن ہوگی ایک بڑا اہم سوال ہے. پھر کبھی موقع ملے گا اس پہ گفتگو کروں گا. اکمل بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں پروگرام میں تشریف لائے. احمد نعیم امان صاحب آپ کا بہت شکریہ، معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما تھے. اور موضوع ایک ہی ہے اس وقت، جو بڑھتی مہنگائی ہے اس کو کیسے کم کیا جائے. جیسا بھی دونوں مہمانوں نے نشاندہی کی ہے کہ بڑی بڑی ایسی ہستیاں آئیں، بڑی بڑی حکومتیں آتی رہیں، بڑے بڑے نام آتے رہے، لیکن سب کو جو ہے وہ مٹا دیا گیا. اگر عوام کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور اس وقت اگر نہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو کیسے ریلیف دینا ہے تو پھر بڑا بھیانک انجام جو ہے آگے منتظر آپ کا ہوگا. یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے، اور یہ اب بیٹھ کے ان کو واقعتاً اس بارے میں سوچنا ہوگا. وقت کیونکہ ختم ہو گیا، اجازت آپ سے لیں گے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.